کتنی بار ہمارا اللہ بلاتا ہے ہم کو؟ 5 مرتبہ۔ کیوں بلاتا ہے؟ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اپنی نیندیں چھوڑ دو۔ لیکن السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے اسلام کی وہ چند باتیں کروں گا جس کو نوجوانوں نے پورا مذاق بنا کے رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بریلی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام بٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کر رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ رفع دین کر رہا ہے، میں نہیں کروں گا۔ وہ رفع دین نہیں کر رہا ہے، وہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ وہ رفع دین کر رہا ہے، وہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ بھائی، ہمیں سب سے پہلے نبی کی جو سیرت ہے اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہمیں ہے قرآن کی تعلیم لینا۔ میرے بھائیوں، جو ہم لوگوں کے اندر جو غلطیاں کیوں ہو رہی ہے اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ جو ہمارے نبی نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے، صحابی رسول نے فرمایا، ہم ان کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم پابندی کیا کر رہے ہیں؟ وہ صوفی سنت ہے، انہوں نے جو کہہ دیا ہے بس وہی صحیح ہے۔ میرا بھائی، کیا وہ صحابی سے بڑے ہیں؟ کیا نبی سے بڑے ہیں؟ میرے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا نبی پہ، بول دیا کہ یہ مکمل ہے، جو دین ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی نے جو کیا اپنی زندگی میں وہ سنت ہے۔ تو ہم ادھر ادھر کی چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں نبی کی جو سیرت ہے اس کو فالو کرتے ہیں؟ نبی نے نہیں فرمایا، لیکن نہیں، ہمیں تو ادھر ادھر بھاگنا ہے، پیروں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ آج کل کے پیر بھی ایسے ایک دم چور ٹائپ کے ہیں، نمازیں پڑھنی نہیں ہوتی ہے، بولتے ہم پیر ہیں۔ اور آدمی بھی ویسے ہی ہے پورا، ارے بس پیر صاحب ایک لڈو کھوا دیں کہیں، ہاں بس اب تو سیدھا جنت واجب ہو گئی۔ ارے میرا بھائی، تمہارا پیر کیا اس صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑا ہے کہ جس وقت ان کو شہید کیا گیا ان کی آنکھ میں آنسو تھے، ان کی آنکھ میں آنسو تھے، اور ان سے صحابیوں نے پوچھا کہ کیا عمر تو اتنا ڈر گیا موت سے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرا، میں اس قبر کے سوال و جواب کو سوچ رہا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کیا بتاؤں گا۔ کیا تم اس صحابی سے تمہارا پیر بڑا ہو گیا ہے؟ میرا بھائی، میری بات بری ضرور لگ رہی ہوگی، کڑوی ضرور لگ رہی ہوگی، لیکن تم اس کو بالکل صحیح طریقے سے سوچنا۔ کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر، اس کی صحبت میں بیٹھ کر اچھی باتیں سیکھو، لیکن نماز کے پابند ہو جاؤ آپ لوگ۔ نماز بہت ہی ضروری ہے زندگی میں۔ کتنی بار ہمارا اللہ بلاتا ہے ہم کو؟ 5 مرتبہ۔ کیوں بلاتا ہے؟ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اپنی نیندیں چھوڑ دو۔ لیکن آپ لوگ، بھائی، چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی، یہاں تو کیسے بھی کٹ جائے گی، لیکن آخرت کا کیا؟ قیامت تک اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں معلوم ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مومن کی شفاعت کرائیں گے،
لیکن میرا بھائی صفات کے لیے پہلے مومن بننا پڑے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مومن بنیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں گے، اور سب سے بڑی چیز ہے توحید پہ رہیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حدیث و کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوں گا، اور آپ کو قرآن سے، حدیث سے انشاءاللہ میں آپ کو نیک اور جائز چیزوں کو بتاؤں گا. انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. اور ہاں، ایک بات ضرور دھیان رکھنا، ڈھونگی باباؤں سے بچ کر رہنا. سب سے پہلے دیکھنا کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. خود نماز نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے میری نماز ہو گئی روئے صنم کے سامنے. کیا نبی سے بڑا ہے وہ بابا؟ اس کی نماز ہو گئی روئے صنم کے سامنے. وہاں کربلا میں امام حسین رضی تعالیٰ عنہ اتنی تلواروں کے بیچ نمازیں ادا کر رہے ہیں. کیا ان سے بڑا ہو گیا کوئی؟ ہمارے نبی کی نمازیں نہیں چھوٹی، کیا ان سے بڑا ہو گیا کوئی؟ صحابیوں کی نمازیں نہیں چھوٹی، کیا ان سے بڑا ہو گیا کوئی؟ میرا بھائی اس بات پہ غور کریے گا. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر سے پیش ہوں گا. جب تک کے لیے السلام علیکم.